مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کے دن پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ اگر آج کے دن میرا اور آپ کا یسوع صلیب پر اپنی جان نہ دیتا تو آج ہم نجات سے خالی ہوتے، اور چھٹا کلمہ تمام ہوا تک ہم نے تمام کلمات سنے، اور یہ آخری کلمہ جس کے لیے ہم کلام خدا میں سے حوالہ دیکھیں گے، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23 باب اور اس کی 44 سے 46 آیت تک۔ کلام خدا میں یوں رقم ہے: پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھ جیسے نکمے ناچیز کو یہ موقع بخشا کہ میں آپ کے ساتھ آج اس 7ویں کلمے پر دھیان کر سکوں، سیکھ سکوں۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو عزیزو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے باجی صبا نے جو آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، یہ وہ آخری کلمات ہیں جو خداوند یسوع المسیح کے منہ سے ادا ہوئے۔ کئی مفسرین اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ چھٹا کلمہ جو تھا وہ آخری کلمہ تھا۔ جب مسیح نے کہہ دیا کہ تمام ہوا تو اس کے بعد کچھ نہیں۔ مگر عزیزو، اگر حقیقت کو دیکھیں تو خداوند یسوع المسیح کے منہ سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے آخری وقت میں اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ عزیزو، اس صلیبی منظر کو چاروں اناجیل نے بڑے بخوبی انداز میں پیش کیا ہے، اور یہ اس پر ہم مہر ثابت کر سکتے ہیں اور اس بات کی ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی یہ واقعہ ہوا تھا۔ جب خداوند یسوع المسیح نے یہ کلمات، یہ الفاظ ادا کیے تو لکھا ہے کہ تیسرے پہر پورے ملک پر اندھیرا چھا گیا۔ عزیزو، اس وقت ایک شدید زلزلہ آیا تھا، چٹانیں تڑکی تھیں، قبریں کھل گئی تھیں، اور اس میں سے مردے زندہ ہوئے تھے جو بہت سارے لوگوں کو دکھائی دیے تھے اور لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی۔ اور ایک اور بڑا کام ہوا تھا، وہ کیا تھا کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تھا۔ عزیزو، یہ تھے وہ آخری لمحات جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عزیزو، آپ نے آج تک بہت سارے زلزلوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میانمار میں ایک زلزلہ آیا، وہاں پر تقریباً 2000 لوگ مر گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ ہم جب بھی کوئی زلزلے کی خبر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے بے گھر ہو جاتے ہیں، لاوارث ہو جاتے ہیں۔ یہ زلزلے کے وہ نقصانات ہوتے ہیں۔ مگر یہ کیسا زلزلہ ہے؟ چٹانیں بھی تڑک رہی ہیں، اندھیرا بھی چھایا ہے، مگر نہ کوئی مر رہا ہے، نہ کوئی زخمی ہو رہا ہے، نہ کوئی لاوارث ہو رہا ہے۔ مگر کیا ہو رہا ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ ملاپ ہے باپ اور بیٹے کا۔ جب باپ اور بیٹا ملتے ہیں تو پھر موت نہیں رہتی، پھر زندگی آتی ہے۔
جب بیٹا اپنے آپ کو باپ کو سونپتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین پر جو ایک موت تھی وہ ہٹ گئی۔ جب وہ 3 دن اور رات قبر میں رہا تو اس نے اس باپ سے اس زندگی کے انعام کو حاصل کیا۔ وہ زندگی کا انعام کیا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ کہ اس نے اپنے 33.5 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو باپ کے سپرد ہی رکھا تھا۔ وہ جب بھی مانگتا تھا باپ ہی سے مانگتا تھا، اور جب وہ اینڈ وقت پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو باپ کو سونپ دیا۔ عزیزو، یہ تھا وہ ملاپ۔ جب وہ ملاپ ہوا تو اس میں 2 کام ہوئے۔ ایک تو وہ منصوبہ پورا ہوا، وہ 33.5 سالہ زندگی میں مسیح نے اس سارے منصوبہ کو پورا کر دیا جو باپ نے ازل سے ایک منصوبے کو تیار کیا تھا ہم جیسے گنہگاروں کی راہ نجات کے لیے۔ عزیزو، یہ وہ کام ہوا تھا، یہ وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ہوا خدا کا اس وقت ادا ہوا تھا، اور اس منصوبے کو ادا کرنے والا کون تھا؟ اس کا اپنا ہی بیٹا۔ عزیزو، اگر ہم شروع میں دیکھیں نا تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں دیکھیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا نا تو آدم کو بنانے کے لیے خدا کو کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ ایک بت بنایا، بت بنا کے اس میں زندگی کا دام پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا، اتنا ہی وہاں پر لکھا ہے۔ مگر جب اس انسان کی خلاصی کرنی پڑی، جب ہم جیسے گنہگاروں کی نجات کے لیے وہ ساری کام کرنا پڑا، تو پھر خدا کو کیا کرنا پڑا؟ یہ سب کچھ ہوا، ایک بیٹے کو قربان کرنا پڑا۔ جب بیٹا قربان ہوا تو پھر وہ پردہ پھٹا، وہ پردہ جو باغ عدن میں انسان اور باپ کے درمیان آ گیا، وہ پردہ پھٹا۔ عزیزو، وہ پردے نے ہماری ملاقات خدا سے کروائی، اور اس وقت کروائی جب بیٹے نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپا۔ آج وقت ہے عزیزو، اس کا کہنا ہے کہ میرا آنا چور کی مانند ہے، وہ اس وقت بھی آ سکتا ہے۔ آج وقت ہے، سوچیں اس بات پر، یہ ہمارے لیے بہت ایک المیہ ہے۔ آج سوچنے کا ٹائم ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو 33.5 سالہ عمر میں باپ کے سپرد رکھا اور آخری وقت میں اپنے آپ کو باپ پہ کے سپرد کیا۔ عزیزو، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا تھا نا، وہ جسم جو تھا اس کا نام یسوع تھا، اس کے اندر جو روح تھی نا وہ مسیح تھا۔ یہودی ربیوں اور شرع کے عالموں کا انکار یسوع نام سے نہیں تھا، ان کا انکار اس بات سے تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے۔ سب سے بڑا جو ایلیگیشن مسیح پر لگایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسیح یعنی مسیح کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ عزیزو، یہ تھا وہ الزام، یہ تھا وہ روح جو یسوع نے خدا کے سپرد کیا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اپنی روحیں خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ آئیں، جڑ جائیں باپ کے ساتھ، جڑ جائیں بیٹے کے ساتھ۔ صرف یہ گڈ فرائیڈے ایسے منا کے نہ چلے جائیں۔ مجھ سے پہلے آنے والوں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتایا، میں تو ایک نچیز سا ہوں، مگر میں جو آپ سے بات کروں گا وہ یہ کروں گا، اور سادہ سی کروں گا کہ آخری وقت ہے۔ جو چیزاں ہن ویکھن ڈے نا اسی، آخری وقت ہے۔ ہن جڑ جو باپ دے نال، ہن جڑ جو بیٹے دے نال، تے پھر بیٹا ایک ساڈے نال وعدہ کردا ہے کہ جان دین تک وفادار رہو تے میں تانوں زندگی دا تاج دیاں گا۔ جے اسی اج وی باپ دے نال نہ جڑے، بیٹے دے نال نہ جڑے، تے پھر اسی زندگی دا تاج کدی نہیں جلینا۔ خدا تانوں اس کلمے دے وسیلے مینوں بھی برکت دے، تانوں بھی دے، آمین۔